پہلے شخص ہوں جس سے وہ زندگی میں پہلی بار رشوت مانگ رہا ہو اور آپ دے دیں، اس کا حوصلہ بلند ہو جائے کہ مجھے تو یار آسانی سے مل گئی، اب تو سب سے مانگوں گا۔ دونوں طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو، کیا پتا آپ کی گفتگو سے وہ رشوت لینا چھوڑ دے، تو جو وہ توبہ کرے گا اس کی توبہ کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور اگر آپ کی رشوت دینے سے اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور وہ مستقل رشوت لینے لگا تو یہ بھی پھر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بات یہ ہے، سڑک ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، رشوت ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور اتنا تو یہ جو حکومتیں بنتی ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں، کیا پتا، کسی کو پتا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھنے والا بچہ وہ قائد اعظم بنے گا؟ کسی کو پتا تھا؟ یہ بن گیا نا، بنا یا نہیں بنا؟ بھئی کسی کو معلوم تھا کہ مولانا نقی علی خان جو ایک مدرسے کے محتمم ہیں، ان کا بیٹا امام اہل سنت بن جائے گا؟ نہیں معلوم ہوتا نا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے ضرور ہوتا ہوگا، لیکن اس میں کچھ ہمارا نفس بھی شامل ہوتا ہے نا۔ اب کیا پتہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ آنے والے دور کے کوئی مسلمانوں کے مسیحا نکل آئے، لیکن یہ ان کا مستقبل ہم کیسے خراب کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ جمعہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پورے پاکستان میں بالعموم اور بالخصوص شہر کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی نظام کیسا چل رہا ہے، معلوم ہے نا، اور اس کا بیڑا غرق کچھ ہم کرتے ہیں بچوں کو چیٹنگ کروا کے۔ یہ میں نے 3-4 جمعۃ المبارک پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جو بچوں کو چیٹنگ کرواتے ہیں، اب ان بچوں کو جب چیٹنگ کروا دی جائے گی اور یہ جو بنیادیں ہیں، بیس ہے، پلرز ہیں، ان کو کچا کر دیا جائے گا، اگر یہ آگے جا کر کسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا یہ انجینئر بن جاتے ہیں تو پھر کیا حشر ہوگا؟ پھر حشر یہی ہوگا کہ گٹر ابل رہے ہوں گے، پھر کہیں گے کہ یار حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو جناب ذی احتشام، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کی انجینئرنگ کس طرح کرنی ہے، زمین کے کتنے اندر یہ لائن پہنچانی ہے اور کتنے فٹ یہ لائن ڈالنی ہے اور کس اعتبار سے اس لائن کو کس کس جگہ سے گزارنا ہے، اگر انجینئر کو یہ معلوم ہوتا تو وہ آج کی نہیں بلکہ اگلے 50 سال کی ورکنگ کرتا، اگلے 50 سال کا ذہن بناتا کہ یار میں نے یہ سارا معاملہ کرنا ہے۔ اب چونکہ آبادی 20 کروڑ ہے، آئندہ آنے والے 50 سال میں یہ 40 کروڑ ہو سکتی ہے، لہذا یہ جو میں نے پانی کا سسٹم بچھانا ہے یہ اس انداز میں بچھانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرتا، ہم نے اس کا بچپن خراب کر دیا، اس کو امتحانات میں بٹھایا اور کہا بیٹا فکر مت کرنا، یہ 3000 روپے پکڑ، اگر کوئی تیرے کو تنگ کرے تو ادھر دے کر بولنا یار مجھے کچھ آسرا کرا دو چیٹنگ کا۔ یہ پاکستان کے یہ حالات ہیں یا نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے کیا کر دیا، بیڑا، یہ بیڑا جو غرق کیا ہے، بیڑا غرق ٹھیک ہے حکومت نے کیا ہے، لیکن اس بیڑے کے جو ہم نے پانی کے اندر اتار رکھا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کشتی روکنے کے لیے اٹھایا اس کو ہم نہیں ہے، ہاں لنگر، جو لنگر ڈالتے ہیں کشتی روکنے کے لیے، اس لنگر کی رسی کاٹی ہم نے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر ہم نہیں کاٹتے تو وہ جو بیڑا ہے، وہ جو کشتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں، ڈوبتی، اس میں سوراخ کرنے والے کشتی میں ہم خود ہیں۔ لیکن افسوس، احساس کسے ہو، احساس کسے ہو؟ نہیں ہوتا احساس۔ دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں مساجد ہوں گی،
اور ہر جگہ آج جمعے کا بیان ہو رہا ہوگا، کہیں یہ گفتگو، کہیں کوئی گفتگو، کہیں کوئی گفتگو، ایسا چل رہا ہوگا نا نظام۔ ہر جمعے کو ہم بھی اکثر اوقات یہ کہتے ہیں بھائی نمازیں پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دعوت دیتے نا آپ۔ آج کی گفتگو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بس سیدھے ہو جاؤ، حکومت کچھ بھی کر رہی ہے وہ جائے بھاڑ میں یار۔ اپنے اعتبار سے تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی، شاعر لکھتے ہیں کہ بعد مرنے کے جینا ہے، بعد مرنے کے جینا ہے، اہتمام کر کے چلو، اور ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو۔ آپ جو رشوت لے رہا ہے دے رہا ہے یار بھاڑ میں جائے۔ آپ کے پاس جتنا ایمان ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے آپ اگر اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو، بھائی کیا کر رہا ہے؟ رشوت لینا تجھے نہیں پتا؟ اسلام میں بھی جرم ہے اور قانون میں بھی جرم ہے، تو رشوت کیوں لے رہا ہے یا تو کیوں دے رہا ہے؟ اگر آپ میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زبان اس 2 انچ کے ٹکڑے کو ہلاؤ اور ہلا کر کے کہو کہ کیا کر رہے ہو، رشوت کیوں لے رہے ہو؟ اگر کوئی کھڈا کھودتا ہے تو اس سے کہو کہ جناب آپ کھود تو رہے ہیں، اس کو بند کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی حق ہے آپ کا کہ اسلامی ملک کی اس سرزمین کو آپ نے توڑنے کے بعد بنانا بھی ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان میں کوئی خرابی پیدا کر رہا ہو تو اپنے ایمان کے اعتبار سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے، زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے کہیں، اور دل میں برا جان سکتے ہیں تو کم سے کم، سب سے کمزور درجہ یہی ہے کہ اسے دل میں تو کم سے کم برا جانے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، زبان اور ہاتھ تو دور کی بات ہے، دل میں برا سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ دیتے ہیں اس طرح کے کاموں میں۔ ہمارا نفس ہمیں فوراً راغب کرتا ہے کہ یار اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، اور برے کاموں کی طرف خود بھی چل پڑتے ہیں اور دوسرے کو بھی چلا دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا پیغام یہ ہے، اب میں نے اور بھی بات کرنی ہے اصلاح کے حوالے سے، کہ یہ جو ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک شعر بھی لکھا کہ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا کب تک نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود نہیں سوچیں گے کہ یار بدلاؤ آنا چاہیے، ہم اپنی طرف سے محنت خود نہیں کریں گے تو اس سے پہلے بدلاؤ آنے والا نہیں ہے۔ بولے امام صاحب کیا کریں، بدلاؤ کیسے لائیں؟ ہم اگر سیدھی طرف چلنے لگتے ہیں تو 4 لوگ آ کر روک لیتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں بہت سادہ سی مثال دوں گا اور آپ لوگوں سے وعدہ بھی لوں گا کہ یہ جو ساری گفتگو میں نے کی ہے نا، ان چیزوں کو سدھارنے کے لیے، ان چیزوں کو اچھا کرنے کے لیے، آپ کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، آپ کی مسجد میں مدنی قافلہ آیا رکھا ہے، بولے سبحان اللہ۔ آپ کی مسجد میں مدنی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب دعوت اسلامی ہماری بڑی عظیم اور بلند مرتبہ تحریک ہے، اگر ہم اس تحریک کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اگر ہم ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ابھی تو 74 سال ہوئے، اگلے 74 سال بھی گزر جائیں، جب تک ہم سیدھا ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک معاملات، حالات صحیح ہونے والے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ یہ سورہ انفال میں واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، جب تک آپ سدھرنا نہیں چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو نیکی کی طرف گامزن نہیں فرماتا۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو سارے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، ان پر مہر لگا دی، ان کی سماعت پر مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ نہ سنتے ہیں، یہ بات کی تو جاتی ہے لیکن دل میں نہیں اترتی۔ یہ مہر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ مہر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیارے نبی، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اگر بات یہاں پر تھی کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب سمجھانے ڈرانے کی بات ہی ختم ہو گئی، اب ایمان لانے یا نہ لانے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ان کے پاس تو عذر آ گیا۔ یہ وہاں پر بیان کر دیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تھی، ہم کیا کرتے، ہم سے کس چیز کا حساب لے رہا ہے؟ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو ان کے دلوں پر مہر لگی، یہ کیوں لگی؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ تو جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہی حال ہمارا ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے اور تربیت ہماری کلمہ پڑھنے والوں نے کی، ہم کلمہ پڑھنے والے بن گئے، لیکن حقیقی معنوں میں، حقیقتاً ہم کلمہ پڑھنے والے بنے نہیں۔ ذرا سی تکلیف آ جائے نا، ذرا سی تکلیف، تو ہم شکوے کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، کلمہ پڑھنے